تو اسلام واسطے حضرت امیر حمزہ دا جگر تے کلیجہ کڈیا گیا، اجے تیرا کچھ بھی نہیں ہویا۔ جدو کوئی گل آ جائے تو لوگ جناب دن رات بہ گئے اے لبیک دے بارے میں کہا جلیا لبیک والے تہاڈی دنیا بھی بچا رہے ہیں تے آخرت بھی بچا رہے ہیں تے کل حشر بھی بچا رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل،
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے ایک شعر کہا، عطائے عرب جلائے کرب فیوض عجب بغیر طلب۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت یہ قوم مسلمان اور پاکستانی قوم 76 سال سے ایسا کوئی گناہ اور ایسا جرم نہیں ہے جو نہیں کر رہی، سب کر رہی ہے۔ پہلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، ایک ایک گناہ سرزد ہوا ان سے، تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا پہلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، ہم نے ان پر آسمان سے پتھر نازل کیے، ان پر خون کا عذاب آیا، زمین پھٹی، ڈڈوؤں کا عذاب آیا، مختلف عذاب اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیے۔ بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خیمہ افلاک ہے اور یہ زمانہ چل رہا ہے یہ شاید ہماری وجہ سے چل رہا ہے، یہ کسی کے جناب نیکیوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، اور یہ پاکستانی قوم جب عموماً پورے عالم اسلام میں دیکھیں، جہاد کو چھوڑ دیا گیا، قرآن کو چھوڑ دیا گیا، اور یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھائی گئیں، کرنے کے باوجود بھی نہ آسمان سے پتھر نازل ہوتے ہیں، نہ زمین پھٹتی ہے، نہ چہرے مسخ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس قوم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ قوم سمجھتی ہے کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ مولوی آ گئے ہیں میدان میں، یہ لبیک والے آ گئے ہیں، انہاں وخرا دین کر لیا ہے۔ ان کو ذرا سمجھائیں تو صحیح کہ یہ مسئلہ آخر ہے کیا، کہ اتنا ہر بندے کو پتہ ہے، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی پہلے تو کوئی ایک گناہ کرتا تو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا جی اس نے رات کو یہ گناہ کیا، اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا صبح اٹھ کے کہ بھائی اس نے یہ گناہ کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ وجہ کیا ہے رحمت کی؟ تو اگر یہ جملہ، یہ شعر جس کے سمجھ آ گئی نا، وہ پھر ساری زندگی سر جھکا کر رہے گا، پھر سر اسلام کے سامنے کبھی سر اٹھائے گا نہیں۔ جب حضور کی بات آ جائے گی پھر وہ ساری زندگی سر جھکا کر رہے گا کہ یار میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن حضور دے دین دا غدار نہیں ہے۔ بڑے دھیان نہ گل سننی، اور نہ میں رسمی گلاں کرتے ہیں، ہم رسمی گفتگو نہیں کرتے، نہ ہمیں رسمی گفتگو کرنے آتی ہیں۔ ہمیں بابا جی ایک جملے میں ایک بات سکھا کر گئے ہیں کہ ساری زندگی اسی بات پر کاربند رہنا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ آج قوم نے 76 سال سے حضور کا در چھوڑا نا، تو آج پھر در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔
میں نے آپ کو سمجھانا ہے، میں نہ تھوڑے کو کوئی وعدے لینے، نہ میں تھوڑے کو ہاتھ چکوانا کہ نہیں بھائی. ہر بندے نے اپنے دل کو پوچھنا کہ جا کے آخر قبر جو حضور دے سامنے منہ تے بکھانا نا. کوئی ایسا مجمع وچ بندہ نہیں ہے حد جتے تک میری آواز جا رہی کوئی ایک کہے جی میں مرنا کوئی نہیں. مرنا تے ہے نا تے قبر وچ آنا رسول اللہ نے. تے رب نے آخری سوال رکھے ہی اپنے حبیب دا. فرمایا مر رب کا تے ما دین کا، تو تے سوکھی نال جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ تے میرا دین اسلام ہے. فرمایا نہیں آخری گل رکھے اپنے حبیب دا کہ دس بھائی میرے محبوب نال کتنی وفا کر کے آیا. تے اعلیٰ حضرت فرمانے نے تو حضور دے غلاماں دی قبر جو حضور آن کے تے پھر منظر کی ہوئے گا. جلے جنہاں دا اسی کام کر دیا نا وہ کتنے کریمن. یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. میرا آپ کو اتنا مقصد ہے کہ جب حضور کی عزت اور جب حضور کی ناموس رسالت اور دین کی بات آ جائے تو پھر آپ لوگوں نے دائیں بائیں نہیں ہونا، پھر کہنا یار بس اب ووٹ بھی اور نوٹ بھی سب کچھ میرا حضور کے دین کے لیے ہے. میں بدر حضور میں نو موقع ملتا جلے میں نو دس تو آج ووٹ حضور دے دین واسطے نہیں دے رہا، تو مقام عہد دے غزوہ عہد دے موقع دے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے تیر کھانے سن ہے. تو اسلام واسطے حضرت امیر حمزہ دا جگر تے کلیجہ کڈیا گیا، اجے تیرا کچھ بھی نہیں ہویا. جدو کوئی گل آ جائے تو لوگ جناب دن رات بہ گئے اے لبیک دے بارے میں کہا جلیا لبیک والے تہاڈی دنیا بھی بچا رہے ہیں تے آخرت بھی بچا رہے ہیں تے کل حشر بھی بچا رہے ہیں. اے منہ لے کے جانا نا حضور دے سامنے تے جو حضور نے پوچھ لیا اوئے تو تے بہ کے کہندا رہا کہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے. میں تو انہوں سے مسئلہ سمجھائی جاواں جلے اور لبیک کا معنی کیا ہے. میں آج ویکھ رہے سی کئی لوگ کھڑے ہوتے سن، کئی لوگوں نے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں. میں کہا جلے یہ ہاتھ بھی حضور دے صدقے لبے تیری شے ہے ہی کوئی نہیں، تینوں سب کچھ حضور دے صدقے لبیا. میں کہ اقبال تو دس لوگوں نو اے لوگوں نو سمجھ نہیں آتی تو داڑھی منڈا تو دس. اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک جب بندہ پہلی دفعہ کہتا ہے نا لبیک یا رسول اللہ، اس کا معنی یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کا چاکر، آپ کی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہماتن حاضر ہے. اس کا معنی یہ ہے. اور جب بندہ دوسری دفعہ کہتا ہے لبیک، اس کا معنی یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کی خدمت کے لیے قبر میں بھی حاضر ہے. اور جب بندہ تیسری دفعہ کہتا ہے لبیک، اس کا معنی یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر کل میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. تو پھر پورے ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائے، میں نے پتا چلے کہڑے حضور دے غلام بیٹھے ہیں. لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اور جلے وہ ٹھنڈ تے ہے کوئی نہیں. ٹھنڈ تے غزوہ خندق دے موقع دے سی. صحابہ کہندے اتنی زیادہ ٹھنڈ سی نا، حذیفہ بن یمان کہندے کہ میرے کو ہوتے پان واسطے شاید کوئی نہیں سی، میں صرف تہ بند بنے ہویا سی. تے جلے جنہ تہ بند بن کے اسلام تے گلے نہیں کیتے، تو آج سب کچھ کھا کے تے سب کچھ پا کے اسلام تے گلاں کردا. صحابہ کہندے ساڈے کولوں کھان دی شے کوئی نہیں سی، اسی پیڑ تے پتھر بننے ہوئے سن. تے صحابی کہندے کہ میں زمین نہ لپ کے ہویا سی، میرے کولوں تے شے بھی کوئی نہیں، میں صرف تہ بند بننے ہویا سی تے حضور آئے. جلیا پھر ایویں لبیک والے تھوڑا دن رات حضور دے دین دی گلاں کردے تے حضور دی ناموس رسالت دی گلاں کردے تے سرکار دے نال لیندے. پھر سرکار ہیں کتنے کریم. سن ذرا حذیفہ بن یمان کہندے میں زمین نہ لپ کے ہویا سی. کہندے حضور آئے، حضور نے فرمایا کون؟ میں کہا حذیفہ. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کہندے میں کھڑا ہو گیا. ہوا کہندے بڑی ٹھنڈی ہوا سی. کہندے حضور نے فرمایا جا کے لشکر دی خبر لے کے آؤ. پھر جدو حضور دا بندہ فرمان سن کے تے پھر جدو غلام چل پوے نا تے پھر حضور نے ہاتھ چک دیتے. جلے جنہ مالکاں دا اسی کام کردے صرف چلن دی دیر ہوندی تے مالک پچھو ہاتھ چک دیندے. حذیفہ بن یمان کہندے میں صرف چلیا صحیح تے حضور نے پچھو ہاتھ چک دیتے. فرمایا یا اللہ حذیفہ دی دائیں تو بھی حفاظت فرما،
بائیں تو حفاظت فرما, اگے تو حفاظت فرما تے پیچھے حفاظت فرما. صحابی کہندے میں انج چل رہا سی جی میں مئی جون میں پتہ چلدا, گرمیاں دے مہینے میں چلدا. کہندے صحابی کہندے میں انج چل رہا سی, سردی سی. جلیا جڑا حضور دے در تے آ جاوے پھر ملدا کی ہے. اصل میں علامہ صاحب میں گل کراں گا, اسی مولویاں پیراں بیٹھ کے دسیا نہیں نا کہ حضور دا در کے ساریاں جڑی فضیلتاں نا اپنیاں بیان کیتیاں کہ فقیر نو منو. فقیر صاحب بڑے پہنچے, میں کہ نہیں جو سرکار دی گل ہو جائے گی پھر بلال کعبے دی چھت تے چاڑی جائے گا. پہلے سرکار دی گل ہوئے. بابا جی نے ساری زندگی اپنی گل دی نفی کی کہ نہیں بھائی میں نہیں, اسی کون ہاں کتے پاک رسول اللہ دے, اسی کتے پاک ساری زندگی اپنی گل دی نفی کی تے پھر آج بابا جی دی گل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اے کیا اے اصول ہے کہ پہلے اپنے آپ کو حضور دے در دا غلام بنانا پوسی, پہلے اپنی نفی کرنی پوسی, پھر اللہ دا فیصلہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم. تے پھر اذکرکم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, سپریم کورٹ بھی ہو رہا اذکرکم ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا. بابا جی فیض آباد دھرنا دیتے آج 7 سال ہو گئے پورے, آج 5 نومبر ہے, آج 7 سال پورے ہو گئے. آج بھی دھمک ہو رہی او جی فیض آباد دھرنا. میں کہا فیض آباد دھرنا یہ تے قیامت تک تھوڑا درد نہیں جانا. میں کہا اسی تانوں کھلے عام تے ایجنسیاں دے مخبر بھی بیٹھے ہون گے, کھلے عام گل کردے ہاں, کوئی شے ہے تے لے کے آؤ میدان وچ. کھلے عام چیلنج ہے. جلے ہوئے تے تسی تے 22 کروڑ نہیں کٹ سکے تے باقی گلاں کیڑیاں کرنیاں. یہ تے ساڈی قوم بولی بالی جڑی جناب ہر کسی لا جناب جن نے گلی لا میٹرو چلی والی گل ہے, یہ ساڈی قوم بولی بالی 22 کروڑ دا الزام لگیا. اج 7 سال پورے ہو گئے. اے 3 سالاں دے اندر ہر بندے دی لیک بھی آئی, تصویراں بھی لیک ہوئیاں, آڈیو بھی لیک ہوئیاں, کال بھی لیک ہوئیاں. ساڈی کیوں نہیں ہوئی؟ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ایک منٹ, میں پتہ کی کرنا ہے, میں توڑے اچھے بڑے لوگ بھی کھڑے ہوں گے, میں توڑے کو فیصلہ کرانا ہے کہ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ تسی فیض آباد والے جڑے ختم نبوت دے پہرے دار ہیں انہاں نال کھلونا, اے جنہاں ختم نبوت دے پہرے داراں تے گولیاں چلائیاں انہاں نال کھلونا. فیصلہ تسی کرنا. جلے دسو ہر بندے دی آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ آئی نا, تے ساڈی کیوں نہیں آئی؟ کچھ یہ ہوندی تے آنی سی نا. ہاں گل ہو رہے, گل وچ ہو رہے. ہاں اے قیامت تک فائد عیسیٰ صاحب تانوں اے داد تانوں نہیں, اے قیامت تک تواڈے قیامت تک جڑے ہیں نا پچھلے تے اگلے, اے سارا نوں داد رہنا کہ بابے نے تہاڈی ٹنڈ کیتی کیویں, تہاڈی بابے نے چونک فیض آباد تہاڈے ختم نبوت دے ملک دی ٹنڈ کیتی. تے ہن انشاءاللہ حضور دے غلام تے حضور دے ختم نبوت دے پہرے دار ہن مرزائیاں دی گلی محلے میں ٹنڈ کرن گے انشاءاللہ. اے ٹنڈ ہے نا کہ اسی انہاں دا ٹٹی کھانے نہیں چلن دینے. ہاں انشاءاللہ گل اتنی ہے. ہاں اگر پاکستان کا غدار نہیں جی سکتا تو ختم نبوت کا غدار کیسے جی سکتا ہے؟ اگر پاکستان فوج کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ نہیں جی سکتا, تو جو حضور کی ختم نبوت کو تاج کو ہاتھ ڈالے وہ کیسے جی سکتا ہے؟ ہاں نا. اور یاد رکھیے گا ادھر کوئی بہ کے یہ نہ کہے ختم نبوت جلیا. آج تے میں بہ کے نا مسرور لے رہے سی کہ بابا جی نے آج دے دن بہ کے کی میں ختم نبوت, اور 7 سال میں پیچھے چلا گیا کہ بابا جی نے میں ختم نبوت تے پیرا دیتا تے وہ ویڈیو چل رہی ہیں سن تے بابا جی کس طرح دیوانہ وار ہو کے ختم نبوت دا نعرہ لائیں جلیا. بابا جی فرمائے دن چھاج تے بولے مطلب پرون کیوں بولے, جنہوں آپ جڑے لوگ آپ ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ دے سارے دے اعلیٰ کار رہے, جنہاں ختم نبوت دے ڈاکے مارے تے کدے حق گل نہیں کی, انہوں نے کی پتا کہ بابا جی نے فیض آباد بہ کے ٹھنڈی ہواواں وچ تے 12,000 شیل کھا کے کیویں ختم نبوت تے پیرا دیتا, تے ویل چیئر تے بہ کے کیویں پیرا دیتا. جھلیا سن ذرا, جڑا حضور دی عزت دا پہرے دار ہوئے اج تو بعد تسی بابا جی نو معذور نہیں کہنا. معذور تے اسی ہیں, معذور تے پوری قوم ہے, معذور تے 57 اسلامی ممالک تے مردے ہیں جڑے جناب فلسطین دی مدد نہیں کردے. جلیا سن ذرا تانوں میں حضور دا فرمان سنائی جاواں. حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی عزت پہرا دے کے آئے, راتی حضور دی گستاخ عورت نو مار کے آئے. کتاب المغازی وچ امام نے لکھیا تو فجر دی نماز حضور دے پیچھے پڑھی. میں اس حدیث دے فرمان تو بعد میں تہیہ کیتا کہ میں آج تو بعد بابا جی نو اسی معذور بھی نہیں بولنا. کیوں کہ یہ حضور دا فرمان ہے, جڑا کوئی ظاہری بھی کوئی ہوئے نا جس اندر کوئی گل ہوئے حضور فرماندے نے انہوں گل کہنی نہیں. سنو ذرا, عمیر بن عدی پہرا دے کے آئے, نماز حضور دے پیچھے پڑھی فجر دی, تو حضور نے جناب صحابہ وال منہ کیتا تو حضور نے ویکھا میرا غلام میری عزت پہرا دے کے آیا تازہ تازہ. حضور نے صحابہ نو فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب
فانظر الی عمیر ابن عدی، حضور نے فرمایا صحابہ نو کہ تسی ایسے بندے دی زیارت کرنا چاہتے ہو جو لے ممتاز قادری دہشت گرد نہیں، ممتاز قادری زیارت دے لائق ہے، غازی تنویر قادری دہشت گرد نہیں، وہ تو زیارت کا لائق ہے۔ ایک قوم نو مسئلہ سمجھانا ہے کہ جو حضور دی عزت دا پہرے دار ہوئے اور دہشت گرد نہیں ہوندا، یہ حضور دا فرمان ہے اور وہ حضور دی زبان کی ہے۔ اعلیٰ فرمان ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔